ایم کیو ایم 35 سال سے حکمران ہے, اس نے کراچی کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ جو کروا دیا ہو بتائیں مجھے آپ, کوئی ایک بڑا پروجیکٹ کروایا انہوں نے؟ کوئی کام نہیں کیا. تو آپ بتائیں کہ یہ تو سب صرف اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو گورنری مل جائے, وزارتیں مل جائیں, ان کو ڈیولپمنٹ کے نام پر 50 کروڑ روپے فی ایم پی اے مل جائے جس کو کھائیں ہیں لوٹ کر. اور جو اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی یہ سلوک کیا جو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے. تو جب تک جماعت اسلامی کو لوگ امپاور نہیں کریں گے, میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ یہ اسی طرح کھاتے رہیں گے. عارف نقوی جو ابراج کیپٹل کا فاؤنڈر سی او تھا, اس سے پیسے لیے ہیں پارٹیوں نے. ایک کا مسئلہ تھوڑی ہے, سبھی نے یہ کام کیا ہے. اور کے الیکٹرک کا آپ نے دیکھا ہوگا, جو عسکری ونگ یہاں کام کرتے تھے پارٹیوں کے, وہ تو ان کے ریکوری افسر تھے اس زمانے میں. وہ لوگ تو کے الیکٹرک کی یہ خدمت کرتے تھے اور احتجاج نہیں ہونے دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ملازمین کو نکالا گیا اور انہوں نے احتجاج کیا تو ایم کیو ایم اس کو روکتی تھی, ان کی خبریں نہیں چلنے دیتی تھی میڈیا پر. تو یہ تو پوری مافیائی طرز ہے. اس لیے جو ہے وہ ان دوسری کمپنیوں کو نہیں آنے دیا جاتا. سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب ہیں, وہ ذرا جواب دیں کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں کتنا کام کیا ہے, سوائے اس کے کہ وہ بھی اب اسی ٹرینڈ پہ چلے گئے سوشل میڈیا کے اور گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگا کر نمائشی اقدامات کرنے کے. ویسے تو اس وقت جو الیکشن سامنے ہے, یہ تو الیکشن کمیشن سندھ, یرغمال ہی نہیں, الیکشن کمیشن سندھ پیپلز پارٹی کا دوسرا نام ہے اس وقت سندھ میں. پیپلز پارٹی اس کمیشن کو پوری طرح یوز کر رہی ہے, حلقہ بندیوں سے لے کر. مجھے بتائیں, ایک قانون کے تحت جب شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو جو کام 5 سال میں تم نے نہیں کیا, 15 سال میں نہیں کیا, شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد جھنڈے لگا کر کیسے کام ہو رہا ہے؟ وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اربوں روپے بجٹ میں رکھے جاتے ہیں, کروڑوں روپے نالے کی صفائی کی مد میں رکھے جاتے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, سوائے اس کے کہ چند نالوں پہ سڑکوں کے ساتھ کرینے لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں برسات سے 1-2 مہینہ پہلے سے, اور وہ کرینے کھڑی رہتی ہیں, تھوڑا بہت وہ جس طرح سے جو ہے کدالیں چلاتے رہتے ہیں, اور یہ کروڑوں روپے اس کی نظر ہو جاتے ہیں. عملی طور پر جو بڑے بڑے نالے ہیں, اس میں آپ محمود آباد نالہ, ملیر ندی ہو گئی, اسی طرح سے جو ہے وہ آپ آ جائیے ادھر گجر نالہ, لیاری نالہ جس کے اوپر ابھی ایکسپریس وے بنا ہوا ہے, اور اورنگی نالہ. یہ بڑے نالے ہیں شہر میں جو مین بارش کی نکاسی کے لیے بنے ہوئے نالے ہیں. لیکن ان کے اوپر ان میں سے 2-3 نالوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے, اور وہ کام یہ ہو رہا ہے کہ ریٹیننگ والز جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہیں. لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو آبادیاں ہیں, اس کام کو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ نان پروفیشنل طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو وہاں کی آبادیاں ہیں قریب قریب کی, ان کے اندر اس وقت جو ہے یہ کیفیت ہے کہ وہاں پر سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے. تو اب یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو اس کو اون کرتے تھے اور جو اعلانات کرتے تھے کہ اب شہر بدل جائے گا, ان سے میرا سوال ہے کہ اس برسات میں کتنے لوگوں کو یہ ڈبوئیں گے؟ کوئی آلٹرنیٹ نظام ہوتا ہے, کہیں سڑک بھی بنتی ہے تو دنیا میں طریقہ ہوتا ہے کہ سائڈ میں ایک سڑک بنا دی جاتی ہے. یہاں تو آپ اتنا بڑا کام نالے پہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ وے آؤٹ تو دیں. آبادیوں کو آپ جو ہے وہ اس کے اندر ڈبو دیں, اور گندگی کے اندر, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس کے نتیجے میں جو کچھ گند پھیل رہی ہے, اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے اس کیچڑ پہ رہنے پر انسانوں کو مجبور کر دیا گیا ہے. اب جو صوبائی حکومت ہے وہ صرف صوبائی حکومت نہیں ہے بلکہ وہ وفاقی حکومت بھی ہے. اب تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی کے 11 تو وزیر ہیں وفاق میں, ان کے چیئرمین خود وزیر خارجہ ہیں. تو جب اتنے بڑے پیمانے پر ان کی نمائندگی ہے اور پورا صوبہ سندھ کی ان کی نمائندگی ہے, تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جو معاہدہ ہم نے 29 دن کے دھرنے کے بعد پیپلز پارٹی سے کیا, اس میں یہ بات ہم نے باقاعدہ معاہدے کی ایک شق کے طور پر لکھی, اور اس کا اعلان نہ صرف ناصر شاہ صاحب نے کیا بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جب ادارہ نور حق آئے تھے تو انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ یہ 650 ملین گیلن کا پورا پروجیکٹ بنائیں. پانی کا انتظام کرنا, کہیں سے بھی کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت اس کو پورا کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پورا کا پورا انحصار اس بات پر ہے کہ صوبائی حکومت جو کہ وفاق میں بھی موجود ہے اور وزیر اعظم جو نون لیگ کے ہیں, وہ اب کراچی کو مکمل پروجیکٹ دیں, پورے 65 کروڑ گیلن یومیہ کا پروجیکٹ دیں, اور جو صورتحال اس وقت پانی کی شہر میں موجود ہے اس کا کوئی ازالہ کرنے کی کوشش کریں. 14 سال میں اتنی سی بسیں لائیں, وہ بھی پوری نہیں چلائیں, اور اس میں بھی ہفتہ اتوار پتہ نہیں ہے, آپ نے مجھے بتایا, چھٹی میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی تک کہیں, تو چھٹی کریں. چھٹی کر دی ہے, چلیں, یہ میری معلومات میں اضافہ ہوا.
تو ظاہر ہے کہ وہ تھک گئی ہوں گی 5 دن چل چل کے. بھائی وہ 240 ہی پوری کرنی ہے نا, وہ پورے سال لاتے رہے ایک ایک کر کے. روزانہ خبر لگائیں, روزانہ اشتہار دیں. میڈیا والوں کے تو مزے ہیں, اشتہارات چل رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک بس آئے گی, اشتہار چلے گا, چلو اللہ کرے اس بہانے آپ کی تنخواہیں ملنا شروع ہو جائیں. شدید بجلی کا بحران ہے اور شدید پانی کا بحران ہے, اور لوگ پانی اور بجلی کے ستائے ہوئے لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں, لیکن حکمرانوں کے, سندھ حکومت کے, وفاقی حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رنگ رہی. بلدیاتی انتخابات 24 جولائی کو ہیں, اور ایک طرف تو حکومت سندھ غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو کراچی پر مسلط رکھے ہوئے, اور اس سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا کام صرف فیتے کاٹنا اور جھنڈے لگا کر پارٹی کے کچھ جگہوں پر نمائشی کارپیٹنگ کر دینا ہے, اور جو بنیادی مسئلے ہیں اس کے لیے حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ K4 کو مکمل کرنے کے لیے جو رقم درکار ہے وہ رقم بھی بجٹ میں مختص نہیں کی گئی. اور یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ K4 کو پانی دینے کے لیے جو کوٹری بیراج سے کینجر جھیل تک کا سسٹم ہے اس کی اپ گریڈیشن کہاں ہو رہی ہے, اس پر کتنا پیسہ لگایا گیا ہے. جب وہی نہیں ہے تو پھر K4 کیسے بنے گا؟ تو یہ تو ساتھ ساتھ کیا جانے والا کام ہے جس پر نہ کوئی سندھ حکومت توجہ دے رہی ہے اور نہ وفاقی حکومت توجہ دے رہی ہے.